اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، طہارت حاصل کرنا، پاکی حاصل کرنا، صفائی ستھرائی کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین عمل صفائی اور نظافت کا عمل تھا۔ یہ حضور کی محبوب سنت تھی۔ قرآن پاک میں خود اللہ رب العزت نے اپنی محبوبیت کا، اپنی پسندیدگی کا اظہار جا بجا ان اوصاف والے لوگوں کے لیے فرمایا ہے جو صفائی اور طہارت کو پسند فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، کہ اللہ جل شانہ پسند فرماتے ہیں صفائی حاصل کرنے والے، نظافت اور پاکیزگی، طہارت حاصل کرنے والے اور طہارت میں مبالغہ کرنے والے، طہارت کو اچھے انداز سے بحسن و خوبی تام کرنے والے لوگوں کو اللہ جل شانہ پسند فرماتے ہیں۔ تو آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں تو ہم اپنی روحانی اور جسمانی، اپنی باطنی اور ظاہری دونوں طرح کی پاکیزگی کا پورا اہتمام کریں۔ جہاں باطنی پاکیزگی، دل کی صفائی، اسلام کا اور ایمان کا بنیادی اور اہم رکن ہے کہ جب تک دل پاک نہیں ہوگا، دل کا برتن صاف نہیں ہوگا، اس وقت تک ہمارے ظاہری اعمال، ہماری ظاہری صفائی ستھرائی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب تک کہ دل میں ایمان کی صفائی اور نورانیت، اور جب تک ایمان کی حلاوت اور ایمان کی طہارت حاصل نہیں ہوگی، ظاہر پر طہارت کا اثر نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی چیز تو ہے دل کی طہارت۔ اس کے بعد دوسرا درجہ ہے کہ انسان اپنے ظاہر کو پاک کرے، حدث اکبر سے بھی اپنے آپ کو پاک کرے اور حدث اصغر سے بھی، اور نجاست حقیقیہ سے بھی اپنے آپ کو پاک کرے، نجاست حکمیہ سے بھی اپنے آپ کو پاک کرے۔ جن جن چیزوں کو شریعت نے نجاست قرار دیا ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنے اعضاء و جوارح کو، اپنے پارٹس آف باڈی کو پاک و صاف کرنا، یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے، یہ بھی الطہور شطر الایمان کا تقاضا ہے۔ اور ساتھ ساتھ وہ چیزیں جو بظاہر پاک ہیں لیکن ان کو دیکھنے میں گھن آتی ہے اور ان سے ان کو دیکھ کر طبیعت میں نفرت پیدا ہوتی ہے، وہ میل کچیل، وہ جو دیکھنے میں اور دکھائی دینے میں بادی النظر میں اچھی معلوم نہیں ہوتی اور نظر کو اوپری معلوم ہوتی ہے، ناپسند معلوم ہوتی ہے، ان چیزوں سے بھی اپنے ظاہر کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے ماحول کو، اپنے گھر کو، اپنے گرد و پیش کو، اپنے گھر کو صاف صفائی رکھنا ضروری ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے، کیسی پیاری سنت ہے پیارے نبی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھو لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو صاف کرتے ہیں۔ حالانکہ ہاتھ تو پاک ہیں، صاف ہیں، لیکن دوبارہ اس کو صفائی کا، اس کو پاک کرنے کا، اس کو دھونے کا اہتمام فرماتے ہیں۔ منہ مبارک، دندان مبارک صاف ہیں اور نظافت کے اعلیٰ معیار پر ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے ہیں اپنے منہ کے لیے، اپنے دانتوں کے لیے مسواک کا استعمال فرماتے ہیں۔ اپنے منہ کی صفائی، اپنی دانتوں کی صفائی، اپنے جسم کی صفائی، اپنے ہاتھوں کی صفائی کا خوب اہتمام اور تعلیم فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک، وہ تو پیدائشی طور پر اللہ نے بنایا اس طرح تھا کہ جو صفائی اور طہارت اور نظافت کا اعلیٰ معیار اور اعلیٰ مجموعہ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے بھی خوشبوئیں
مشک و عنبر سے بھی اعلیٰ و اطہر پیدا ہوتی تھیں اور ظاہر ہوتی تھیں۔ جہاں سے ہمارے پیارے نبی گزر جاتے تھے وہ جگہیں خوشبو سے معطر ہو جاتی تھیں، خوشبو سے منور ہو جاتی تھیں، لیکن پیارے نبی کے جسم کا پسینہ اتنا پاکیزہ، اتنا مطہر، اتنا منور، اتنا خوشبودار ہے، لیکن اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفائی کا اہتمام فرماتے ہیں، اپنے جسم کو صاف و پاک رکھنے کا، اپنے جسم کو دھونے کا، غسل کا بہت زیادہ اہتمام فرما رہے ہیں۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مسواک ہے یہ منہ کو صاف کرنے والی ہے، یہ جو مسواک کا استعمال ہے یہ منہ کو پاک اور صاف کرنے والا ہے، یہ منہ کے لیے مطہر ہے، اور ومرضات للرب، اور یہ مسواک کا استعمال اللہ جل شانہ کے دربار میں رضامندی کا، خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ اپنی صفائی کا، اپنے نظافت کا، طہارت کا اہتمام کرتے ہیں، وہ اللہ کے لیے اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنی صفائی اور طہارت کے ذریعے سے اللہ کے دربار میں خوشنودی حاصل کرنے والے، رضا کو حاصل کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو میل کچیل سے، گندگی سے پاک کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک صحابی گزرے جن کے کپڑے میلے کچیلے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر سخت ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ غربت کوئی عیب نہیں ہے، اور معمولی کپڑے، سادہ کپڑے استعمال کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ محبوب عمل ہے، لیکن سادگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گندے، میلے کچیلے، بدبودار رہیں اور ہم سمجھیں کہ ہم بڑا سادگی سے رہ رہے ہیں، بڑے متواضع ہیں۔ یہ تواضع نہیں ہے، یہ سادگی نہیں ہے۔ سادگی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو میلا کچیلا چھوڑ دیں۔ بزرگی کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے آپ کو میلا کچیلا چھوڑ دیں۔ بزرگی کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو ظاہری اور جسمانی طور پر پاک و صاف رکھیں، صفائی ستھرائی کا خیال کریں۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے بھی زیادہ شعبے ہیں، اور سب سے اعلیٰ شعبہ، سب سے افضل شعبہ ایمان کا لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے ادنا شعبہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ اذی کا معنی، ایک تو اذی کا معنی نجاست بھی ہے، ناپاکی بھی ہے، یعنی ناپاکی اور نجاست کہیں نظر آئے اسے بھی ہٹا دیا جائے، اور اذی کا دوسرا معنی وہ ہے کہ وہ گندگی جس سے، جو ہے تو پاک لیکن اس سے طبیعت کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے، طبیعت اس سے گھن کھاتی ہے، اس کو بھی اذی کہا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ بھی ایمان ہے۔ ایمان صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، صرف اعمال کا نام نہیں ہے، بلکہ معاملات کو صاف ستھرا رکھنا، اور اپنے گرد و پیش کو صاف ستھرا رکھنا، اور اپنے آپ سے، اپنے ارد گرد سے دوسروں کو تکلیف دینے سے بچانا اور دوسروں کو راحت پہنچانا، یہ بہت بڑی ایمان کی علامت اور بہت بڑا عمل ہے۔ آج ہمارے اجتماعی معاملات میں دیکھ لیجئے، ہیں کسی ایسے واش روم میں چلے جائیں جس میں استعمال عام ہے، کسی ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں پر ہر کوئی اس کو یوز کر سکتا ہے، وہاں پر آپ صفائی کا معیار دیکھیں، پتہ چلے گا کہ کوئی بہت بڑے کافر یہاں رہتے ہیں۔ باتھ روم کا استعمال ایسا ہے کہ جب کبھی کوئی واش روم استعمال کر کے باہر نکلتا ہے، اس کے ایمان کا حال یہ ہے کہ وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ میرے بعد آنے والے کا حال کیا ہوگا۔ قسم سے اجتماعی واش روم میں جانے کے بعد انسان کیسے وہاں پر بیٹھے اور کیسے وہ گھن کو برداشت کر لے، کیسے وہ تعفن و بدبو برداشت کر لے، یہ چیزیں سوچ کر، تصور کر کے قے آنے کو آتی ہے۔ لیکن ہمارے مسلمان بھائی، ہمارا مسلمان معاشرہ ہر طرف گندگی پھیلا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو صفائی ستھرائی کا خیال کرتے ہیں، لیکن ہم میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو صفائی ستھرائی کا نہ صرف خیال نہیں کرتے بلکہ خود گندگی پھیلانے میں پیش قدمی کرتے ہیں۔ آپ کہیں بھی دیکھ لیں، کوئی ایسی جگہ جو مسجد ہے،
مسجد کی جگہ یا کوئی پارک ہے یا کوئی ایسی جگہ جو پبلک کے لیے بنائی گئی ہے، کسی کی خاص پراپرٹی نہیں ہے بلکہ وہ سرکاری املاک میں سے ہے، یا وہ وقف جگہ ہے جو کسی کی خاص ملکیت نہیں ہے، وہاں سے آپ گزریں دیکھیے گا وہاں پر کچرا کنڈی بنا دی گئی، کسی نے کچرا پھینک دیا، کسی نے پیمپر پھینک دیا، غلاظت پھینک دی، گندگی اور میل کچیل وہاں پر پھینک دی، اور مسجد میں جانے والے نمازی جو کہ پاک اور صاف ستھرے ہو کر مسجد کی طرف جا رہے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ وہاں سے کچرا کنڈی ہے اور کچرا کنڈی سے گزر کر جانا پڑ رہا ہے۔ اس وقت کراچی کا حال، کراچی کے اندر جہاں چلے جائیں تعفن ہے، بدبو نظر آتی ہے، کچرا نظر آتا ہے۔ تو اس لیے اس حدیث کے توسط سے میں تمام حضرات سے کہوں گا کہ وہ اپنے آپ کو بھی پاک و صاف رکھیں، اپنے ارد گرد کو بھی پاک و صاف رکھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاکیزگی اور صفائی اتنی پسند تھی، ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نماز پڑھا کر جا رہے تھے یا پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے تھے، مسجد میں موجود تھے، سائڈ پر دیکھا کہ بلغم کی ایک پیک موجود ہے اور بلغم کسی نے گرا دیا ہے اور اسے کسی نے صاف نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی مبارک تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی مبارک کے ساتھ اس بلغم کو، اس ادا کو، اس میل کو صاف کیا۔ صحابہ آگے بڑھے، یا رسول اللہ ہم اسے صاف کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کروں۔ تو حضور تو صفائی کو اتنا پسند فرماتے تھے، اور حضور کی امت صفائی سے غافل ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو نبی 5 وقت کے لیے وضو کا حکم فرماتے ہیں، جو نبی صفائی کا اتنا اہتمام فرماتے ہیں، جو نبی ہر وقت میں آتے جاتے ہاتھ دھوتے ہیں، منہ کی صفائی کا خیال کرتے ہیں، جن کا جسم ہر وقت خوشبو سے معطر اور معمبر ہوتا ہے، اور جو نبی ہر وقت صفائی کی تلقین کرتے ہیں، قرآن بھی صفائی کی تلقین کرتا ہے، وہ امت جو قرآن کو مانتی ہے، جو سنت کی دعوے دار ہے، وہ صفائی میں پیچھے رہ جائے، وہ صفائی میں غافل ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم سب کو چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں، اپنے ارد گرد کو بھی صاف کریں اور اپنے آپ کو بھی صاف کریں۔ آج یہ پہلا قدم اٹھا لیں اور اپنی صفائی کا اہتمام کریں، اور الطہور شطر الایمان کی حدیث کے اوپر عملی طور پر عمل کریں اور پیش قدمی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ظاہر کو بھی پاک و صاف کر دے، ہمارے باطن کو بھی پاک و صاف کر دے، ہمارے گھروں کو، مدرسوں کو، مسجدوں کو اور تمام ارد گرد کی جگہوں کو اللہ رب العزت پاک و صاف کر دے۔ کراچی کو، پاکستان کو اللہ تعالی صفائی اور طہارت کا بہترین مرکز بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ www.darsequran.com